حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دوران سفر جابیہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوا ہوں، اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہی حکم ان کے بعد والوں اور ان کے بعد والوں کا بھی ہے۔ اس کے بعد جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ گواہی کی درخواست سے پہلے ہی آدمی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سو تم میں سے جو بھی جنت کا ٹھکانہ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے، کیونکہ اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جس شخص کو اپنی نیکی سے خوشی اور برائی سے غم ہو وہ مومن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ زمین کرید رہے تھے کہ اچانک آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا حال معلوم نہ ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی جنت یا جہنم کی جگہ نہ لکھ دی گئی ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ تقدیر کے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم لوگ عمل کرو، اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔